السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کے لیے آج خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے ایک ایسی دلچسپ معلومات لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سکینہ اور سرت کے تعلق سے بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے کتنے پہاڑوں سے پتھر لائے گئے تھے، ان پہاڑوں کا نام کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس لیے آخر تک ضرور بنے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے شام سے چلے تو آپ کے ساتھ سکینہ اور سرد تھے۔ سرد خانہ کعبہ کی جگہ اور سکینہ اس کی مقدار کی تعیین پر مامور تھا۔ جب آپ منزل مقصود پر پہنچے تو سکینہ خانہ کعبہ کی جگہ پر بیٹھ گئی اور آواز دی کہ ابراہیم، جہاں تک میرا سایہ پڑ رہا ہے آپ وہاں تک تعمیر فرمائیں۔ مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جس خطے زمین پر خانہ کعبہ واقع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی زمین سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی مانند تیر رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحکم الہی زمین پر اترے تو آپ کو وحشت سوار ہو گئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، چنانچہ رب کائنات نے آپ کا دل بہلانے کے لیے بیت المعمور کو زمین پر نازل فرمایا۔ یہ جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے ایک جانب مشرق اور ایک مغرب لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے بیت المعمور کو اتار دیا ہے، اب تو اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح آسمان پر میرے عرش کا کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس اسی طرح نماز بھی پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ آپ کو مکہ کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے مناسک حج ادا فرمائے، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ملائکہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ سے 2000 سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ بیت المعمور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجر اسود نازل فرمایا۔ اس وقت یہ دودھ کی مانند سفید اور چمکدار تھا، مگر زمانے جاہلیت میں حیض والی عورتوں کے چھونے سے سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جبل ابو قبیس میں رکھوا دیا تاکہ طوفان کی زد میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت الحرام کی جگہ خالی رہی۔ طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ مجھے اس کی جگہ بتا دی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو جگہ بتانے کے لیے روانہ فرمایا۔ سکینہ ایک تیز اور بے جان ہوائی جسد ہے جس کے سانپ کی طرح 2 سر ہوتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ایک تیز اور نہایت چمکدار گھومنے والی ہوا ہے اور اس کا سر اور دم بلی کے سر اور دم کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک تند ہوا ہے جس کے 2 سر اور چہرہ انسان جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس جگہ سکینہ ٹھہر جائے اسی جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سکینہ کے پیچھے پیچھے چلے اور وہ خانہ کعبہ کی جگہ کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اتنی ہی جگہ پر تعمیر کی جائے، نہ اس میں کمی کی جائے اور نہ زیادتی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا،
انہوں نے آ کر جگہ بتائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی کو بھیجا اور وہ بدلی چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے۔ چلتے چلتے وہ بدلی مکہ معظمہ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہنچ گئی تو ندا آئی کہ جہاں تک اس کا سایہ ہے اس پر بلا کمی و بیشی تعمیر کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سورت نے جگہ کی نشاندہی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر جمع کرتے تھے۔ بیت اللہ کے لیے 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے۔ ان 5 پہاڑوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زینہ، نمبر 3 جبل زیتون، نمبر 3 جبل لبنان جو ملک شام میں واقع ہے، نمبر 4 جبل جودی اور نمبر 5 جبل حرا جو مکہ میں واقع ہے۔ اس سے بنیاد بنائی گئی تھی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے دیواریں اٹھائی گئی تھیں۔ جب حجر اسود کی جگہ تک تعمیر پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نشانی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عمدہ سا پتھر تلاش کر کے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی اچھا لاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نشانی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرا پتھر لینے جا ہی رہے تھے کہ جبل ابو قبیس سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، میرے پاس ایک امانت ہے، وہ آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر جا کر حجر اسود لے آئے اور اس کو اسی جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی انہی بنیادوں پر تجدید فرمائی تھی جبکہ وہ طوفان نوح میں منہدم ہو گیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔